وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الأعمال إلى الله الإشراك بالله ثم قطيعة الرحم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تعلق کرچیوں کی شکل میں بکھرا تو ہے، پھر بھی تعلق کرچیوں کی شکل میں بکھرا تو ہے، پھر بھی شکستہ آئینوں کو جوڑ دینا چاہتے ہیں ہم. سامعین مکرم، دنیا ترقی کی منازل کو طے کرتی ہوئی اس دنیا کائنات کے اندر انسان ان ترقی کی منازل کو طے کرتا ہوا درجہ و درجہ تدریج و تدریج اپنا سکہ منواتا چلا جا رہا ہے. بہت سی سہولیات جو انسان نے ایجاد کر دی، موبائل فون کی صورت میں اور دیگر سوشل میڈیا ایپس کی صورت میں ایجاد کر دی، لیکن ان ایجادات کے بعد انسان دنیا میں آنے کا مقصد بھول گیا. سب سے پہلے اللہ کی عبادت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. دوسرے نمبر پر خاندانی نظام، آپس کے اندر صلہ رحمی، قطع تعلق کو دور کرنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا: ابغض الاعمال الى اللہ الاشراک باللہ ثم قطیعۃ الرحم. روئے زمین پر سب سے مبغوض ترین اعمال اللہ کے ہاں دو عمل ہے: الاشراک باللہ ثم قطیعۃ الرحم. سب سے پہلا اللہ کے ہاں مبغوض ترین عمل اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرانا ہے. دوسرے نمبر پر قطع تعلقی کرنا ہے، صلہ رحمی کو ختم کرنا ہے، تعلقات کی رسیوں کو، ڈوریوں کو کاٹ دینا ہے، آپس کے اندر لڑائیاں جھگڑے کرنا ہے، آپس کے اندر مار پیٹ کرنا ہے، دل کے اندر کسی کے لیے بغض رکھنا ہے، دل کے اندر کینہ رکھنا ہے، فساد فی الارض کرنا ہے. دنیا کے اندر انسان آپس کے اندر قطع تعلقیوں کی راہوں کو ہموار کر رہا ہے. اللہ کے لیے آپس کے اندر صلہ رحمی کو کاٹ رہا ہے، ختم کر رہا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد اللہ اخوانا. اے لوگوں، آپس کے اندر قطع تعلقیاں نہ کرو، آپس کے اندر حسد نہ کرو، آپس کے اندر بغض نہ رکھو. وكونوا عباد اللہ اخوانا. اے لوگوں، آپس کے اندر اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بن کے رہو. یہ اسی میں تمہاری بلائی ہے، اسی میں تمہاری نجات کا ذریعہ ہے. ہمارے ہاں مدارس ہو، سکول ہو، کالج ہو، محلہ ہو، گلی ہو، گھر ہو، غرض یہ کہ دنیا کا کوئی بھی مقام ہے، آپس کے اندر ایک دوسرے کے لیے بغض ہے، فساد ہے، حسد ہے، آپس کے اندر ایک دوسروں سے تعلقات کو ختم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا: من هجر اخاه سنة فهو كسفك دمه. ایک انسان اپنے بھائی سے 1 سال تک ناراض رہتا ہے، اس انسان نے صرف اس کے ساتھ ناراضگی کو مول نہیں لیا بلکہ فهو كسفك دمه. وہ انسان اس طرح کا گناہ کر رہا ہے گویا اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا: انسان آپس کے اندر بغض رکھتا ہے، آپس کے اندر عناد رکھتا ہے، آپس کے اندر قطع تعلقی رکھتا ہے. ہر جمعرات کو، ہر سوموار کو انسان کے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، اللہ کے ہاں اعمال کو پیش کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر موجود تمام کے تمام لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں سوائے اس انسان کو جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. اور اس انسان جو انسان آپس میں قطع تعلقی کیے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ فرماتے ہیں:
جاؤ اس بندے کے نامہ اعمال کو لے جاؤ اور جا کر کے دیکھو فرشتوں کی اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، نگرانی پر مقرر کرتے ہیں، جاؤ ان کو دیکھو، جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کرتے، جب تک یہ آپس میں قطع تعلقی قائم کیے ہوئے ہیں، تب تک میں ان کو معاف نہیں کروں گا۔ جب یہ آپس میں صلہ رحمی کر لیں، قطع تعلقی کو ختم کر دیں، تب میرے پاس آنا، نامہ اعمال لانا۔ اللہ رب العالمین ان کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں۔ دیکھیے اگر آپ کے گھر کے اندر بھی، آپ کے خاندان کے اندر بھی، آپ کے مدرسے کے اندر بھی، آپ کے کالج اور یونیورسٹی کے اندر بھی اگر کوئی دو احباب تین احباب آپس میں لڑے ہوئے ہیں، ان کی آپس کے اندر صلح کروائیے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز سے افضل، روزے سے افضل یہ عمل ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا بتلاؤ کیا میں تمہیں نماز سے افضل عمل نہ بتلاؤں، روزے سے افضل عمل نہ بتلاؤں؟ نبی علیہ السلام کے صحابہ نے فرمایا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا اللہ کے نبی علیہ السلام، بتلائیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آپس کے اندر اصلاح ذات البین، آپس کے اندر دو بھائیوں کی صلح کروا دینا نماز سے بھی افضل عمل ہے، روزے سے بھی افضل عمل ہے، اور آپس کے اندر لڑائی جھگڑا کرنا دین کا الحاق، دین کا حلق کر دینا ہے، دین کا سر موڑ دینے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سنا اور سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ نصیحت کر کے اجازت چاہوں گا کہ دشمنی لاکھ سہی ختم نہ کیجیے رشتہ، دشمنی لاکھ سہی ختم نہ کیجیے رشتہ، دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملاتے رہیے، وما توفیقی الا باللہ۔ یہ تھے محترم جناب قاری صاحب۔